اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو صحیح سلامت رکھے، اور اللہ ان تمام بھائیوں کو میرے چینل میں آ کر کے مجھے ہیلپ کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، اللہ ان کے پورے خاندان والے جو بھی دنیا سے گئے ہیں، اللہ تمام لوگوں کو جنت میں جگہ نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آج میری جو اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ ہے نکاح کہاں کریں۔ آج کے اس دور میں نکاح کہاں کریں، اگر کسی سے ہم پوچھیں تو ہم حدیث کے حوالے سے آج جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کہاں کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے نطفوں کے لیے یعنی شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کرو، کفو یعنی برادری میں بیاہ ہو، اور کفو سے بیاہ کر لاؤ کہ عورتیں اپنے کنبے کے مشابہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ شادی کے لیے اچھی جگہ تلاش کی جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنے کنبے برادری میں نکاح کرنا بہتر ہے۔ اپنی برادری میں نکاح کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر اولاد اپنی برادری کے لوگوں کے مشابہ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ شیخ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ برادری کے غریب لڑکیوں کی جلد سے جلد شادی ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شادی میں اخراجات کم ہوں گے، یعنی کہ خرچہ کم ہوں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اپنے ہی برادری کی لڑکی ہو تو وہ برادری کے طور طریقے، گھر کے رہن سہن، تہذیب و تمدن سے پہلے سے ہی واقف ہے، لہٰذا گھر میں جھگڑے اور نا اتفاقی کا ماحول پیدا نہیں ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ برادری کی وہ لڑکیاں جو بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں، ان کی بھی شادی ہو جائے گی۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوسروں کی برادری سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے بیاہ کر کے لے آتے ہیں، جبکہ ان کے کنبے میں لڑکیاں کنواری رہ جاتی ہیں، اور جب بہت سی لڑکیوں کی طویل عرصے تک شادی نہیں ہو پاتی ہے تو بہت سارے وقت وہ دیکھتے ہیں کہ کسی بدمعاش آوارہ مرد کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی ہے، یا پھر کسی اور طرح کی مختلف برائیوں میں پھنس جاتی ہے۔ ان وجوہات کے بنا پر برادری میں ہی شادی کرنے کو بہتر بتایا گیا ہے۔ اپنی برادری میں کوئی نیک سیرت لڑکی نہ ہو تو وہ دوسری برادری میں بھی شادی کر سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مستحب ہے کہ اپنے نسل کے لیے بہتر عورت چنے، لیکن یہ واجب نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نسل میں شادی کرو، رگ خفیہ اپنا کام کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گھوڑے کی ہریالی سے بچو اور بری نسل میں خوبصورت عورت سے۔ لڑکی کا خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ خوبی تو یہ ہے کہ لڑکی پردہ دار، نماز روزے کی پابند ہو، اس کا خاندان تہذیب و تمدن میں رہن سہن میں درست ہو، اور بالخصوص جو ہے وہ صحیح طریقے سے نماز روزہ کی پابند کرتی ہو۔ اگر آپ نے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کیا تو آپ کی دنیا و آخرت کامیاب ہے، اور آگے ایسی لڑکی کے ذریعے فرما بردار، مذہبی و دنیاوی خوبیوں سے بہراور ایک بہتر نسل جنم لیتی ہے۔ چنانچہ سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عورت اچھے نسب والی شریف النفس ہو، یعنی ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہو جس میں دیانت اور نیک بختی پائی جائے، کیونکہ ایسے خاندان کی عورت اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کے سبب، دوسرا اس کے خاندان کے سبب، تیسرا اس کے حسن و جمال یعنی خوبصورتی کے سبب، اور اس کے دیندار ہونے کے سبب۔ لیکن
لیکن تو دیندار عورت کو حاصل کر۔ ان 4 خوبیوں میں سے اس حدیث کریمہ سے معلوم ہوا کہ دیندار عورت سے نکاح کرنا سب سے افضل ہے۔ دیندار عورت شوہر کی مددگار ہوتی ہے اور تھوڑی روزی پر قناعت کر لیتی ہے۔ اس کے خلاف دین سے دور عورتیں نہ شکر گزار، نہ فرما بردار اور شوہر کی شکایت دوسروں کے سامنے بیان کرنے والی ہوتی ہے اور گناہ مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کے حسن کے سبب شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن تمہیں تباہ کر دے۔ نہ ان سے مال کے سبب شادی کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا مال تمہیں گناہوں میں مبتلا کر دے، بلکہ دین کی وجہ سے نکاح کیا کرو۔ کالی چپٹی بدصورت لونڈی اگر دیندار ہو تو بہتر ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی عورت خوبصورت تو ہے مگر پرہیزگار اور پارسا نہیں تو بری بلا ہے۔ بد مزاج عورت نہ شکر گزار، زبان دراز ہوتی ہے اور مرد پر بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی بدمزہ ہو کر رہ جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے صرف ایسی لڑکی سے نکاح کیا جو مال و دولت، جہیز تو خوب ساتھ لائی اور خوبصورت بھی بہت تھی لیکن دیندار نہیں اور نہ ہی تہذیب و اخلاق کے معاملے میں بہتر، تو آپ اس کے ساتھ یقیناً ایک اچھی اور خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایسی لڑکی کی وجہ سے گھر میں ہمیشہ ذہنی تناؤ اور آئے دن گھر میں خانہ جنگی یعنی لڑائی جھگڑا کا ماحول بنا رہتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ آخرکار ماں باپ سے دور ہونا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جہاں آپ خوبصورتی، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، ان سب سے زیادہ اہم ہے کہ آپ سب سے پہلے لڑکی کا اخلاق، اس کا خاندان اور خاص کر وہ دیندار ہے یا نہیں، یہ ضرور دیکھیں، تبھی آپ ایک کامیاب زندگی کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر ایک خوبصورت لڑکی میں یہ خوبیاں نہیں اور اس کا الٹا کسی بدصورت لڑکی میں دینداری ہو تو وہ بدصورت لڑکی اس خوبصورت لڑکی سے بہتر ہے۔ اکثر ہمارے مسلم بھائی دولت مند فیشن پرست لڑکی پر مرتے ہیں اور دولت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ دولت سے زیادہ دینداری کو اہمیت دینی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی حسن و جمال یعنی خوبصورتی یا مال و دولت کی خاطر کسی عورت سے نکاح کرے گا تو وہ دونوں سے محروم رہے گا، اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد پورے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کی طلب دین کے لیے ہی کرنی چاہیے، خوبصورتی کے لیے نہیں۔ اس کے معنی یہ ہے صرف خوبصورتی کے لیے نکاح نہ کرے، نہ یہ کہ خوبصورتی ڈھونڈے ہی نہیں۔ اگر نکاح کرنے سے صرف اولاد حاصل کرنا اور سنت پر عمل کرنا ہی کسی شخص کا مقصد ہے، خوبصورتی نہیں چاہتا تو یہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ فقیر غریب ہو تو اللہ انہیں غنی کر دے گا، یعنی مالدار کر دے گا اپنے فضل کے سبب۔ لہٰذا اگر کسی لڑکی میں دینداری زیادہ ہو، چاہے وہ کتنی ہی غریب کیوں نہ ہو، اس سے شادی کرنا بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس سے شادی کرنے اور اس کی برکت سے آپ کو بھی دولت سے نواز دے۔ آپ کو اس نیک اور غریب لڑکی سے خوشی اور وہ دلی سکون حاصل ہو سکتا ہے جو ایک دولت مند بد مزاج ماڈرن فیشن پرست لڑکی سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ اگر کوئی لڑکی دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ ہی دیندار، نیک سیرت، خوش اخلاق، پردہ دار بھی ہو اور ایسی لڑکی سے کوئی شادی کرے تو یہ یقیناً بہت ہی خوشی کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مال و دولت اور چہرہ کو نہیں دیکھتا بلکہ تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔